नाज़रीन हाज़रीन, एक बार फिर से बजट ट्रांसमिशन में आप सबका खैर मकदम है। अशफाक इसाक सिद्दीकी आपके सामने है। 17,600 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा और 600 से 700 अरब के नए टैक्स लगेंगे। ये बुनियादी खदोखाल हैं जो हम आपके सामने पहुंचा रहे हैं। इसके साथ साथ अपडेट अब से कुछ देर पहले हमने आप तक पहुंचाई कि जो बाकायदा तौर पर जो बजट की कॉपीज़ हैं वो पहुंच चुकी हैं पार्लियामेंट हाउस। सख्त सिक्योरिटी में बजट इजलास होगा 5 बजे और 5:30 बजे तक शोएब निज़ामी साहब हमें बता रहे हैं कि कोई स्पीच भी शुरू हो जाएगी और फिर उसके बाद वो तकरीबन 1 घंटे पर मुहित होगी। ये सिलसिला तो हो गया, लेकिन एंटिसिपेशंस एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हमने ज़ाहिर है कि अपना पहला सेगमेंट भी किया, पहले घंटे में बात की और फिर एक चीज़ जो रह गई थी वो ये थी कि लोग क्या सोच रहे हैं। ज़ाहिर है कि मुल्क के तोलो अर्ज़ में हमारे नुमाइंदगान निकले और जो बड़े शहर हैं उन पर जाके वहाँ पर उन्होंने लोगों से पूछा कि बजट के हवाले से वो क्या सोचते हैं। तो ज़रा पहले आपको वो दिखा देते हैं, फिर बाकायदा तौर पर हम इस सेगमेंट का और इस ट्रांसमिशन का आगाज करेंगे इस घंटे में। चलें जी, ये आने वाले परेशान हाल है। इतनी मुसीबत में लोग बेचारे परेशान हैं। जिनकी बच्चियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कहाँ जाएं। पाकिस्तान में जिस तरह से तरक्की का रुझान बढ़ रहा है, इसी तरह से हमारे हुक्मरानों को भी पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ सोचना चाहिए। तो अल्लाह करे कि ऐसा करें। कम से कम मजदूर की तरफ कम से कम 50,000 तो होनी चाहिए। नहीं, उम्मीद तो रखे हुए हैं। उम्मीद तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें इनसे उम्मीद तो है कि कुछ बेहतरी की तरफ आएंगे। होप सर आई, उम्मीद ही कर सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते। बजट ते गरीब आवाम वास्ते कुछ होना चाहिए। गरीब आदमी 2 वक्त दी रोटी तो तरस रहा। मैं खुद ड्राइवर हाँ, बिजली दे बिल दे पैसे नहीं, मकान किराए दे पैसे नहीं। मकसद ये गल है कि गरीब नूं रिलीफ मिलना। उम्मीद ही रखी जा सकती, हर वारी उम्मीद रखने ऐतकी उम्मीद रखांगे शायद सारे वास्ते कोई बेहतर हो जाए। अच्छा, अब जरा हम उन लोगों को शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं जो या तो पहले बजट बनाने का हिस्सा रहे या इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं और ऐवान इक़्तिदार में हैं। तो वो ज़ाहिर है बेहतर बताने की पोजीशन में होंगे कि वो आवाम के लिए क्या सोचा जा रहा है और क्या एंटिसिपेशंस हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हारून अख्तर साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुआविन खुसूसी हैं बराए इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन, और साथ ही साथ जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब हैं। ज़ाहिर है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, साबिक वज़ीर ख़जाना है। बहुत शुक्रिया आपका भी मिफ्ता साहब। हारून साहब, सर ज़रा फरमाइएगा कि इस बजट में अगर हम देखें तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसके लिए क्या कुछ रिलीफ रखा गया है, क्या सोचा गया है, और अगर ऐसा है तो फिर इसका फ़ायदा दरमियाने और छोटे दर्जे के जो कारोबार हैं उन तक कैसे पहुंचेगा, क्या उसके लिए सोच है इस वक्त? देखिए, बजट बनाना जो है वो एक कोई अकाउंटिंग एक्सरसाइज नहीं होती कि मैन्युफैक्चरिंग को क्या दिया और उसका क्या नतीजा होगा। बजट एक होलिस्टिक अप्रोच होता है और उसके लिहाज से अगर मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता चलूँ। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जब इस गवर्नमेंट को संभाला तो आपके जो रिजर्व्स थे वो बिल्कुल एक अलार्मिंग सिचुएशन पे पहुंच चुके थे। जी। और जो बार बार कहा जाता है कि दिवालिया होने लगा था, वो मुल्क का दिवालिया नहीं होता, वो करंट अकाउंट का दिवालिया हो जाता है, जिसका मतलब है कि आप LC लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं खोल सकते। बहरहाल उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान के पास सिवाय IMF के पास जाने की और कोई ऑप्शन नहीं है, और वो IMF के पास गए। वो बड़ा एक क्रूशल डिसीजन था, और क्योंकि उससे चंद साल पहले IMF का प्रोग्राम डीरेल हो गया था, लिहाजा IMF की कंडीशंस बड़ी स्ट्रिंजेंट आई। बट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बड़ी स्टेडफास्टनेस दिखाई और उस प्रोग्राम का हिस्सा बन गए। अब फास्ट फॉरवर्ड कर लें, 1 साल हो गया, स्टेबलाइजेशन आ गई है। आपकी इन्फ्लेशन पीक आउट की थी 38% पे, ये 1% से कम गई है, और आपका जो इस वक्त इकोनॉमिक सर्वे में एवरेज इन्फ्लेशन आई है, आपने देख लिया पिछले साल 24% के करीब थी। इस साल टारगेट 12% था और हमारी इन्फ्लेशन एवरेज आ रही है 4.70%। ये सबसे बड़ा तोहफा इस गवर्नमेंट का गरीब आदमी के लिए है। दूसरा, इंटरेस्ट रेट्स आपके 22% पॉलिसी रेट था, 11 पे आ गए हैं, और आपकी बिजली की कीमतें कम आ गई हैं। अब आ जाए मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। हाँ जी। अब इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो आपकी ग्राउंड इकोनॉमी पे आएगा, जिसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग पे आएगा और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पे आएगा। मैन्युफैक्चरिंग और SMEs जो हैं बुरी तरह हिट हुए बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट्स, बिकॉज ऑफ हाई टैक्स रेट्स एंड बिकॉज ऑफ हाई पावर रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स आधे हो गए हैं, पावर रेट्स बेहतरी की तरफ जाने शुरू हो गए हैं, हालांकि अभी भी ये चैलेंज है। और टैक्स रेट्स इंशाल्लाह हम अभी बजट में देखेंगे, आज क्या अनाउंस होता है उसको मैं उससे पहले कोई कमेंट नहीं देना चाहता।
اب اس کے علاوہ ایک چیز رہ گئی ہے جس کے اوپر ہم محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بجٹ کے بعد ایک انڈسٹریل پالیسی لے کے آئیں گے. اچھا. وہ یہ کہ ان سارے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کے بعد بھی کاروباری طبقے کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کو ڈفرینٹ انویسٹیگیٹو ایجنسی سے ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کو بینک سے ایکسیس ٹو کریڈٹ جو ہے اس میں مشکلات ہوتی ہیں. ان کو اگر بینک کی پیمنٹس میں یا کریڈیٹرز کی پیمنٹ میں پیچھے رہ جاتے ہیں تو ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ریزولوشن نہیں ہوتا. اس کے لیے ہم ایک بینکرپسی لا لے کے آ رہے ہیں. پھر بہت ساری اسی ہائی بجلی کے ریٹ اور ہائی انٹرسٹ ریٹس کی وجہ سے بہت انڈسٹری سیک ہو گئی ہے جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے. اس کا ریوائول کا ہم ایک پیکج لے کے آ رہے ہیں. اور لاسٹ چیز جو آپ کے سوال کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا جو کانفیڈنس ہے ایک کارخانے میں انویسٹ کرنے کا وہ کم ہو گیا ہے, بہت زیادہ کم ہو گیا ہے, کیونکہ جو بھی پیسہ وہ کما رہے ہیں یا وہ ریئل اسٹیٹ میں ڈالتے ہیں اور وہ بھی کیونکہ ڈاؤن ہے تو وہ باہر جا رہا ہے. اس کو ہم نے اب روکنا ہے باہر جانے سے. ان کو ایسا انسینٹیو دینا ہے کہ وہ نہ صرف پیسے کو پاکستان میں رکھیں بلکہ ان کو پروڈکٹیو مینوفیکچرنگ یونٹس میں لگائیں. پلس لاسٹ پوائنٹ میرا کہ جو باہر لوگوں کا پیسہ ہے جو بلکہ ہم نے ایمنسٹیز اناؤنس کی تھی 2 حکومتوں نے 2018 میں 2019 کے, پیسہ ڈکلیئرڈ ہے پاکستان میں, ڈرتے وہ لوگ نہیں لاتے. مطلب ادارے پیچھے پڑ جاتے ہیں, سیکیورٹی نہیں ہے, FIA, نیب, اس سب کے ہراسمنٹ کو بچانے کے لیے روکنے کے لیے ہم ایک قانون میں کچھ تبدیلیاں کر رہے ہیں. اور یہ کلیئر کر دیں کہ ہم فراڈسٹرز کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں, بٹ 90% کاروباری 95% فراڈسٹرز نہیں ہوتے, جینوئن بزنس مین ہوتے ہیں, اور وہ اپنی غلطی کی وجہ سے نہیں بلکہ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کی وجہ سے اس دیوالیے کے نوبت پہ پڑتے ہیں. But this is going to be very tricky. اب یہ ہمارا نیکسٹ فیز ہے. یہ اچھا ہوگا لیکن it's going to be very tricky کہ کون ٹھیک ہے اور کون فراڈسٹر ہے. اس پہ بھی آگے چل کے میں آپ سے بات کروں گا. مفتاح صاحب, حکومت کی اکانومی چلانا آسان نہیں ہے, it's never easy. ٹھیک ہے مفتاح صاحب, آپ ذرا یہ فرمائیے کل کے اکنامک سروے سے لے کے آج کے بجٹ تک آپ بجٹ بناتے بھی رہے ہیں اور کافی چیزیں مینیج بھی کرتے رہے ہیں, موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ بھی آپ کا ایک تعلق رہا ہے. آپ کی اسیسمنٹ اب تک کیا رہی ہے گروتھ کے اعتبار سے جو دعوے کیے گئے اور پلس آگے کے جو اہداف رکھے جا رہے ہیں ان کو لے کر بھی, اور باقی جو حکومت کی جانب سے دعوے ہیں؟ میں چاہوں گا کہ آپ ایک اوور ویو اگر ہمارے سامنے پیش کر سکیں. دیکھیے, حکومت اگر یہ کہتی ہے کہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آ گئی ہے تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, یہ بات بالکل درست ہے کہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آ گئی ہے. جو 2-3 سال پہلے ہم ڈیفالٹ کی بات کرتے تھے وہ اب ذکر بھی نہیں ہوتا ہے اللہ کی مہربانی سے. تو ایک اسٹیبلٹی معیشت میں آ گئی ہے. اب وہ کیوں آئی ہے, کیا اس حکومت نے کوئی کارکردگی دکھائی ہے یا دنیا بھر میں کیونکہ تیل سستا ہو گیا ہے, خام تیل اور خوردنی تیل, خاص طور پہ خام تیل, جس کی وجہ سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو گیا ہے کیونکہ ہم کو امپورٹ وہ جو چیز $100 کی لے رہے تھے وہ $60 کی لے رہے ہیں, تو ادھر 40% 30% ہمارا بل میں کم ہو گیا ہے. تو اس کی وجہ سے آئی ہے یا حکومت نے کچھ کیا ہے, وہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. دوسرا, حکومت جب کہتی ہے کہ افراط زر کم ہوا ہے تو وہ بات بھی درست ہے, افراط زر کم ہوا ہے, اس میں کوئی بحث نہیں ہے, یہ نمبرز بھی ایک دم ٹھیک ہیں. لیکن جب حکومت یہ کہتی ہے کہ 2.68% گروتھ ہے تو وہ کوئی نہیں مانتا, کیونکہ یہ نمبرز جو ہیں وہ ایک دم آرٹیفیشل لگتے ہیں. 3 کوارٹر تک آپ جو ہے گروتھ نہیں کر رہے تھے اور چوتھے کوارٹر میں آپ نے اچانک کہہ دیا کہ ہماری 300 گنا گروتھ بڑھ گئی. یہ نظر پہلی نظر میں لگ جاتا ہے کہ اس لیول پر یہ فجنگ ممکن ہے. یہ جی ڈی پی کے نمبرز پہ کیونکہ فورکاسٹ ہوتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں, اس قسم کی ہوتی نہیں ہے عموماً پاکستان میں. 8-10 سال سے اس قسم کی چیز ہم نے نہیں دیکھی ہے. اس سے یہ نہیں ہوتا کہ میں اور آپ امیر ہو جائیں گے یا فیل کریں گے کہ ہم امیر ہو گئے, اس سے یہ کہ حکومت کی کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے. 2.68% گروتھ بھی ان کی نہیں ہوئی, لیکن چلیں مان لیتے ہیں کہ 2.68 بھی ہوئی تو یہ پاپولیشن کے برابر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 سال سے پاکستان میں اوسطاً پاکستانی غریب ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج پاکستان میں غربت بھی بڑھ گئی ہے اور ظاہر ہے کہ ان امپلائمنٹ بھی بڑھ گئی ہے. اگر حکومت جو 2.68% کہہ رہی ہے, لیٹس سے کہ 2 ہے, لیکن لیٹس سے کہ 2.68% گروتھ ہوئی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ 4-5 لاکھ نوکریاں بنی ہیں. لیکن آپ کے پاس 20 سے 30 لاکھ بچے جو ہیں وہ نوکری کی عمر کے ہو گئے ہیں, جو جاب مارکیٹس میں آ گئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے ان امپلائمنٹ بڑھ گئی ہے. اسی لیے اس میں آیا نا کہ 7.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اب تک اس سال میں باہر جا چکے ہیں, پنجاب سے, کے پی سے, دیگر جگہوں سے.
ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب یونان سے افریقہ سے یونان کشتی جا رہی ہوتی ہے یا اٹلی کشتی جا رہی ہوتی ہے اور خدا نخواستہ جب یہ الٹتی ہے اور بچوں کی موت ہوتی ہے تو وہ پاکستانی نکلتے ہیں, وہ صومالیت بھی نہیں ہوتے, بنگلہ دیشی بھی نہیں ہوتے, وہ پاکستانی ہوتے ہیں. مسٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, میرا ایک سوال کہ سر یہ جو اس وقت پاکستان سے باہر جا رہے ہیں یہ پاکستان کا جو ہے جو لیگل طریقے سے جا رہے ہیں, یہ پاکستان کے ہنرمند جا رہے ہیں, یہ پاکستان کی مڈل کلاس جا رہی ہے, یہ پاکستان کے ٹیکس پیئرز کا بھی جو ہے وہ ڈرین ہو رہا ہے؟ دیکھیے اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں سے کتنے ٹیکس پیئرز تھے یا نہیں تھے, اور ہم کو ظاہر ہے کہ شہریوں کے شناخت جو ہے وہ ٹیکس پیئر اسٹیٹس سے نہیں کرنی چاہیے, لیکن یہ بات تو ماننے کی ہے نا کہ آپ کے نوجوان پاکستان میں ذریعہ معاش نہیں کما سک رہے اور اس لیے ذریعہ معاش کو تلاش میں دنیا میں در بدر پھر رہے ہیں, لیگلی جا رہے ہیں, اللیگلی جا رہے ہیں, اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جا رہے ہیں. تو یہ کہنا صحیح ہے کہ ہم معیشت میں اسٹیبلٹی آ گئی, بٹ یہ بھی کہنا ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ جو فنڈامنٹل ریفارمز چاہیے, اصلاحات چاہیے پاکستان کو, وہ یہ حکومت کرنے میں یکسر ناکام رہی ہے. فار انسٹنس سر, آج جبکہ دنیا بھر میں تیل کی قیمت سستی ہے, دنیا بھر میں کموڈیٹیز کی قیمتیں سستی ہیں, اسٹیبلشمنٹ حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, آج اگر اس حکومت نے اس ریفارمز نہیں کیے تو پھر کبھی بھی نہیں کر سکے گی کوئی حکومت. یہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ایک فسکل اسپیس تھی جبکہ جوہات کے اندر بہت پیسے آ رہے تھے, اور اب ان کو ایک فسکل اسپیس ملی ہے اور یہ پھر یہ ناکام ہو رہے ہیں اس میں. سچی بات یہ ہے کہ 3 سال سے اگر ہم غریب ہو رہے ہیں اور پچھلے 15-20 سال سے پاکستان جو ہے وہ پیچھے جا رہا ہے دنیا کے ممالک سے, ہندوستان, بنگلہ دیش, دیگر ممالک بہت آگے نکل گئے ہیں ہم سے. ہم کو اس وقت اپنی راہ کو بدلنا پڑے گا. دیکھیں جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں آج 2.70 کروڑ بچہ اسکول کے باہر ہے, ایسے 10 میں سے 8 پاکستانی بچے 2 جملے نہیں پڑھ سکتے کسی بھی زبان میں, اردو زبان ہو یا کوئی بھی ان کی مادری زبان ہو. گزارش یہ ہے کہ پاکستان نہ IT ایکسپورٹ کر سکے گا, نہ AI کا کوئی فائدہ اٹھائے گا اگر ہم ایک جاہلوں کی قوم بڑی کر دیں گے. تو کیا ہم اس کے بارے میں کچھ کر رہے ہیں؟ کیا پاکستان نے پاپولیشن کی گروتھ کے بارے میں کچھ بات کی؟ ہارون اختر صاحب جانتے ہیں کہ جب تک NFC ایوارڈ کو آپ ریوزٹ نہیں کریں گے اور اس کو ٹھیک نہیں کریں گے کبھی بھی آپ بجٹ ڈیفیسٹ پورا نہیں کر سکیں گے, اور بجٹ ڈیفیسٹ پورا نہیں کر سکیں گے تو کبھی بھی گروتھ کی طرف نہیں جا سکیں گے. تو اب ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم کچھ اپنا ضروری کام تو نہیں کریں گے, بس گروتھ کو رکھیں گے. 61% اس وقت ٹیکس ہے کارپوریٹس کے اوپر, 61%. ایسے 49.5% ٹیکس ہے بزنس انڈیویجولس کے اوپر, 38.5% ٹیکس ہے نوکری پیشہ لوگوں پہ. ایک سماجی معاہدے کے تحت آپ ٹیکس لیتے ہیں کہ اتنا میں آپ سے ٹیکس لے رہا ہوں تو میں آپ کو کیا دے رہا ہوں. اگر آپ سے 1/3 آپ کی تنخواہ حکومت لے لیتی ہے تو حکومت اس کے بدلے میں کیا دیتی ہے؟ سر اس کے اندر پھر یہ ڈائریکٹ کے بعد جو ہے وہ انڈائریکٹ بھی تو ٹیکس آتا ہے نا, کہ ایک تو ڈائریکٹ ٹیکس ہو گیا کہ جو آپ کے ایٹ سورس کٹ گیا, پھر وہ ہر جو اشیاء ضروریہ آپ لیتے ہیں اس کے اوپر جو بالواسطہ ٹیکس ہوتا ہے وہ الگ ہے. نہیں دیکھیں نا, ہر گرمی کے اندر آپ سے بجلی چلے جاتی ہے, سردی میں گیس چلے جاتی ہے, کراچی میں رہتے ہو تو پانی نہیں ملتا, کہیں پاکستان میں رہتے ہو اب سیکیورٹی کا مسئلہ ہو گیا ہے, نہ کوئی بچوں کی اسکولوں کا انتظام ہے, نہ کوئی صحت کا انتظام ہے. تو ریاست تو آپ کو کچھ نہیں دے رہی لیکن آپ کی 1/3 تنخواہ لے رہی ہے, اور اس کے بعد جب آپ تنخواہ دار طبقہ خرچ کرنے جاتا ہے تو بچے کا دودھ لیتی ہے وہ 18% ٹیکس لے لیتی ہے. آپ مطلب کوئی چیز خریدتے ہیں وہ 18% ٹیکس لے لیتے ہیں. آپ یہ ایک آخری بات سن لیجئے کہ ہم اس وقت ہمارا 78 روپیہ ٹیکس ہے لیوی پیٹرولیم کے اوپر, جو شاید یہ بڑھا کے 100 روپے کر دیں گے, اس کے بعد بڑھائیں گے تو ایک نئی اصطلاح لے کر آئیں گے کاربن ٹیکس. ٹیکس تو لگ رہا ہے لیکن ہم کو اچھا لگانے کے لیے کہ ہم ماحولیات پہ احسان کر رہے ہیں تو 5 روپے اس کے بھی لے لیں گے. تو 105 روپے ٹیکس لیں گے, 10-15 روپے کسٹم ڈیوٹی لیں گے, 120 روپیہ ایک موٹر سائیکل والے سے جو کہ 1 لیٹر پیٹرول بھراتا ہے روز کا حکومت ٹیکس لے رہی ہے. مہینے کا 3600 روپے لے رہی ہے, لیکن کروڑوں روپے کی دکاندار سے 3000 روپے تو ٹیکس نہیں لے سکتے یہ لوگ. ہارون صاحب یہ جو پورے تاجر دوست اسکیم میں 30 لاکھ روپے جمع کیے. ہارون صاحب وہاں 30 سے 40 لاکھ یہی نمبر. ہارون صاحب مجھے یہ فرمائیے گا کہ یہ ذرا جو چیلنجنگ یہ ایسپیکٹ ہے کہ ایک تو ٹیکس کے اہداف کہ آمدن کے اہداف جو مقرر کیے گئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ریئلسٹک ہیں, کیونکہ آپ بڑے اسٹریٹ فارورڈلی بات کر رہے ہیں اس متعلق بھی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیلریڈ کلاس پہ اگر وہ 35% اس کی کنٹریبیوشن ہے اور جو ٹریڈرز ہیں, ہول سیلرز ہیں, یا کئی ایسے طبقات ہیں کہ جن کی صرف 2% بھی اگر ٹورڈز GDP ان کی کنٹریبیوشن اس ٹیکس کے اعتبار سے نہیں ہے, ویسے کنٹریبیوشن 18 سے 20% ہے, تو آپ اس ڈسپیرٹی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ بہت دیکھیں مفتاح صاحب نے بڑی باتیں کی ہیں. آبویسلی ہمارے ساتھ کام کیا ہوا ہے, میں نے انہوں نے اکٹھا کام کیا ہے. اٹس جسٹ ناؤ آن دی ادر سائڈ آف دا فینس. بٹ
अच्छा एक क्रिटिकल जो अप्रेजल होती है किसी चीज़ की भी, वो हमें फ़ायदा भी होता है बाज़ दफ़ा। बट मैं आपको एक बात बताऊं कि इस वक्त हुकूमत के पास आप देखिए जिस पेन से मिफ्ता साहब, इनकी कारोबार, इनके दोस्त, मैं और सारे पाकिस्तान गुजरा है, उसका रिवॉर्ड तो मिला है ना। अभी वो 38% इन्फ्लेशन कहाँ और आज की इन्फ्लेशन कहाँ, वो 22% पॉलिसी रेट कहाँ और आज का पॉलिसी रेट कहाँ। तो ये स्टेबलाइजेशन तो आई है, मिफ्ता साहब ने भी खुद एग्री किया। तो जो शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी थी IMF के पास जाना और स्टेडफास्टनेस दिखाई कि पेन के बावजूद वो खड़े रहे, उसका नतीजा अब आ गया है। दूसरी बात, ये मिफ्ता साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये अगेन दे से हाइंडसाइट इज परफेक्ट विजन। वो जो 45% हम गए थे NFC अवार्ड में प्रोविंसेस को देने से, हम एक गो में 57.5% पे चले गए और अब ये एक्चुअली जाता जो है बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला 60% से ऊपर जाता है। उसने प्रोविंसेस को अमीर कर दिया, इसलिए आप देखते हैं उनका सरप्लस आ जाता है। हाँ। और फेडरेशन को गरीब कर दिया। ये हमें बड़ी बुरी तरह इसने हिट किया है। बहरहाल अब ये क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इससे हिलना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है। फिस्कल स्पेस, मिफ्ता साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये इकोनॉमिस्ट हैं, इनसे ज़्यादा कौन बेहतर जानता है कि फिस्कल स्पेस जब हमारा बजट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट कम हुआ है, इस वक्त एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5.5% पे ख़त्म होगा, तो फिस्कल स्पेस तो हमें बहुत मिली है। बट क्योंकि हम एक IMF प्रोग्राम में हैं और हमारे हाथ बंधे पे हैं, और IMF प्रोग्राम में हमने प्राइमरी सरप्लस की कंडीशन को माना हुआ है, मीनिंग के इंटरेस्ट पेमेंट्स को बाहर निकाल के हमारा जो रेवेन्यू है वो सरप्लस में होना चाहिए एक्सपेंसेस के बाद। हारून साहब, मैं एक सवाल अगर आप सवाल करना चाहूं। नहीं, मैं लास्ट कर लूं। इसका मतलब ये है कि इस वक्त ये कंट्री तैयार है एक GDP ग्रोथ 5-6% से ऊपर जाने के लिए, बट हमारे रिजर्व्स अलाउ नहीं करते। उसी को तो हम बिल्ड कर रहे हैं, और ये मिफ्ता साहब को बहुत अच्छी तरह से पता है कि हमारे रिजर्व्स उस वक्त तक बिल्ड नहीं होंगे जब तक हम एक्सपोर्टर्स को एक कंपेटिटिव एज नहीं देंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, इसी की वजह से हम एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आ रहे हैं। इनकी हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। इसका पहला स्टेप जो आपने मेरे ख्याल सरसरी तौर पर मेंशन किया है, हमारी नई टैरिफ पॉलिसी जिसका आज अनाउंस हो रहा है, जिसमें रॉ मटेरियल तकरीबन जीरो ड्यूटी के ऊपर अंदर आएंगे, एडिशनल कस्टम ड्यूटी खत्म हो रही है, और आप ये जो रिलीफ है टैरिफ में, ये पास ऑन होगी कस्टमर पे, कंज्यूमर पे, तो चीज़ें कुछ सस्ती होगी और इससे एक्सपोर्टर को भी एक कंपेटिटिव एज मिलेगी। हारून साहब, सवाल ये है, जो FBR के अंदर जो इनसाइड है वो ये कहते हैं कि जब तक सनतें बहाल नहीं होंगी, सिक यूनिट बहाल नहीं होंगे, जो इस वक्त छोटे छोटे अमाउंट्स के ऊपर जो हमारी इस वक्त डिफ़ॉल्ट कर चुकी हैं इंडस्ट्रीज़, वो बहाल नहीं होंगी, टैक्स रेवेन्यू का नंबर कभी भी पूरा नहीं होगा। इसके लिए आपके जहन में आप प्लान से क्या कर रहे हैं? मैंने इसके लिए FBR या किसी अदारे का इंतज़ार नहीं किया था कहने का। मैं क्योंकि ग्राउंड से आया हूँ, मुझे पता है कि कितने स्ट्रेस में और कितने पेन में इंडस्ट्री गुजरी है, और मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ कि जब तक पाकिस्तान एक इंडस्ट्रियलाइजेशन और एक रेवोल्यूशन से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से नहीं गुजरेगा, उस वक्त तक हमारे यहाँ प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी। हमने पहिया चलाना है, पहिया चलाने के लिए हमें रिजर्व्स चाहिए हैं, और रिजर्व्स के लिए हमें एक्सपोर्टर को हर किस्म का इंसेंटिव देना है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना है। ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, बट हमारी तरह के बहुत सारे और मुल्क इस सिचुएशन से बाहर निकले, हम भी इन द पास बाहर निकले। तो अगर ये स्टेबलाइजेशन इंशाल्लाह ताला हमने कायम रखी, और अगर हम ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आए, और अगर हमारा फोकस स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट बेस्ड रहा, तो ये इंशाल्लाह पहिया घूमेगा, FBR के रेवेन्यूज भी आएंगे। आप इस इकोनॉमी से और टैक्स नहीं निकाल सकते। आपने FBR ने 4.7% इन्फ्लेशन के बावजूद 26% ग्रोथ दी है, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ये खुद मॉनिटर करते हैं FBR के रेवेन्यूज को, तो ये भी एक तरक्की हुई है ना। चले सोहेल साहब भी हमें ज्वाइन करें, मीनवाइल इकोनॉमिस्ट हैं, मुआशी तज्जियाकार, उनसे जरा बात करते हैं। सोहेल साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये मैं ज़रा जानना चाहूँगा कि इस बजट में आपको क्या लगता है कि आप ये जो गवर्नमेंट है, इसका मरकज़ी हदफ मुआशी इस्तेहकाम है या फिर तरक्की है? और फिर ये आपको लगता है कि ये बजट जो है वो IMF की जो डिमांड थी उनके मुताबिक बनाया जा रहा है,
یا پھر جو قومی ضروریات ہے اس کو مد نظر رکھ کے بنایا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میرے حساب سے یہ بجٹ اسٹیبلائزیشن اور فسکل کنسولیڈیشن کے ساتھ ساتھ گریجول ریکوری کا بجٹ ہوگا، کیونکہ 2 سال پہلے پاکستان ڈیفالٹ کے قریب تھا، ایک بڑے شدید اکانومک کرائسس میں تھا کرنسی کی وجہ سے اور انفلیشن کی وجہ سے، جو الحمدللہ ابھی کافی حد تک سچویشن کرنسی کی اور انفلیشن اور انٹرسٹ ریٹ کی قابو میں ہے. اب حکومت کے پاس کچھ فسکل اسپیس ملی ہے، کیونکہ پچھلے 2 سال میں جو ریونیوز ہیں حکومت کے، جس میں ٹیکس ریونیو، نان ٹیکس ریونیو، اسٹیٹ بینک آف پروفٹ شامل ہوتے ہیں، وہ تقریباً دگنے ہو گئے ہیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے IMF نے بھی یہ پرفارمنس دیکھی ہوگی پاکستان کی، تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس دفعہ شاید ٹیکسز پچھلے 2 سال کے مقابلے میں کم لگیں. ہو سکتا ہے کہ نان فائلرز کو ٹیکس لگ جائے، ہو سکتا ہے ان اداروں کو یا ان لوگوں کو جن کو چھوٹ ملی ہوئی ہے، ٹیکس ایگزمپشن ملی ہوئی ہے، ان کو لگ جائے. مگر جو آلریڈی ٹیکس پیئرز ہیں بالخصوص کارپوریٹ سیکٹر یا سیلریڈ سیکٹر یا وہ سارے لوگ جن کا ٹیکس ود ہولڈ ہو جاتا ہے ایٹ سورس، مجھے لگ رہا ہے ان کو کمی تو شاید ہو نہ ہو، مگر ریلیف ہی ہوگا کہ جو پچھلے 2 سال میں جتنے ٹیکسز لگے ہیں اب نہ لگیں. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم کوئی 100 میٹر کی ریس کے لیے 6% کی گروتھ کی طرف تو نہیں جا رہے، مگر جو 2.5% کی گروتھ تھی اس سے بہتری ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ ہم اگلا سال شاید 4% کی گروتھ کر لیں، مگر اسٹیبلائزیشن جو ہے پالیسی اور فسکل کنسولیڈیشن کی جو پالیسی ہے، جو IMF کی بھی انسٹرکشن ہے اور جو ملک کے مفاد میں بھی ہے، مجھے لگتا ہے وہ جاری رہے گی. اچھا مفتاح صاحب، یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ سارا جو پچھلی دفعہ ہم نے جو ہدف رکھا تھا اس کے نسبت ہمیں گروتھ ہماری 2.6% رہی، اور آپ یہ بھی کہتے ہیں اور بہت سے ایسے معاشی ماہرین ہیں جو کہتے ہیں کہ اس میں کچھ پہلے تو گروتھ تھی نہیں اور بعد میں اچانک اس میں بڑھوتری دکھائی گئی. اس بار کے جو نمبرز رکھے جا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ ریئلسٹک ہیں، ہم 4% کو کراس کر سکتے ہیں، یا یہ بڑا آئیڈیل سینیریو ہوگا اگر ایسا ہو گیا تو؟ اللہ کرے ایسا ہو جائے. 3 سال سے ہماری گروتھ جو ہے وہ ہماری پاپولیشن گروتھ سے بھی کم ہے، اسی لیے اوسطاً پاکستانی غریب ہو رہے ہیں. اگر اس سال کی گروتھ 2% ہے، اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا ٹیکس کریں گے. مجھے نظر نہیں آ رہی اگلے سال بھی 4.5% گروتھ. اللہ کرے ہو جائے. مطلب اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے کہ اب دنیا میں آئل کی پرائسز کیا ہوں گی، امریکہ میں ٹیرف کے کیا اصول ہوتے ہیں، لیکن مجھے نظر نہیں آ رہی اس وقت. لیکن اللہ کرے ہو جائے. دیکھیں جو بات ہوئی ہے، ہارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایکسپورٹرز کے لیے آسانی پیدا کریں گے. اللہ صحیح ہو، اللہ کرے یہ بات بھی درست ثابت ہو. مگر پچھلے سال تک ایکسپورٹر سے ہم 1% فل اینڈ فائنل ٹیکس لیتے تھے ان کے ریونیو پہ. پچھلے سال ہم نے ایکسپورٹرز کے اوپر بھی 61% ٹیکس لگا دیا، اور نہ صرف 61% ٹیکس لگایا جس میں 10% سپر ٹیکس شامل ہے کہ زیادہ ایکسپورٹ کرو گے اور زیادہ نفع کرو گے تو حکومت زیادہ ٹیکس دے گی. وہ اور پھنس جاتے ہیں. مطلب کمپلیٹلی کاؤنٹر پروڈکٹیو ٹیکسیشن پالیسی ایکسپورٹرز کے اوپر. اور حکومت، میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ حکومت کا، شہباز شریف صاحب کا خاص طور پہ جو ہدف ہے وہ صرف FBR کا ریونیو بڑھانا ہے. اور جب FBR کے ریونیو بڑھاتے ہیں یہ لوگ، تو یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا معیشت کے اوپر کیا اثر ہوگا. ہر ٹیکس جو ہے اس کا معیشت کے اوپر منفی اثر ہوتا ہے، لیکن کوئی ٹیکسوں کا بہت زیادہ منفی اثر ہوتا ہے. جب آپ اس قسم کے ٹیکسز لگاتے ہیں، مثال کے طور پہ جو میں نے آپ سے گزارش کی کہ 38% نوکری پیشہ لوگوں کا، تو اس سے معیشت پہ بہت نیگیٹو افیکٹ پڑتا ہے. جب آپ ڈاکٹروں اور لائرز کو کہہ رہے ہیں کہ 49.5% ٹیکس دو، تو بیسکلی وہ ٹیکس ایویژن کر رہے ہیں. مطلب یہ کیوں آپ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ ٹیکس ریٹ کم کر دیں گے تو آپ کی کلیکشن بھی بڑھ جائے گی اور وہ آدمی عزت سے رہ بھی سکے گا. سو آئی تھنک کہ دیر از سم فنڈامنٹل ایشوز. یہ ایک اسٹیٹسٹ سوشلسٹ مائنڈیڈنیس ہے کہ بس کوئی امیر آدمی ہے، وہ جو بھی امیر آدمی ہے وہ چوری کر رہا ہے، ہم اس سے زیادہ ٹیکس لے لیں اور یہ پیسہ حکومت کی طرف لے لیں. 1 پیسے کا حکومت نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اخراجات کم کریں گے. پچھلے سال 65% PSDP بڑھایا تھا، کوئی ضرورت نہیں تھی. اس سال جب آپ کو ڈیفینس میں 400-600 ارب روپیہ اور ڈالنا ہے، اور جنگ کے بعد یہ بات نظر آ گئی ہے
اس سال جب آپ کو سوشل پروگرامز کے اندر اور پیسے ڈالنے چاہیے بسپ کی سپورٹ کے اندر، یا اور اس سال جب آپ کو مڈل کلاس کو بریک دینا چاہیے، سیلریڈ کلاس کو خاص طور پر، آپ کیوں پی ایچ ڈی پی بڑھا رہے ہیں؟ آپ پی ایچ ڈی پی کم کر دیں. ابھی بھی آپ ایم این ایز اور ایم پی ایس کے پروجیکٹس کے لیے 600 ارب روپے وفاق اور صوبے کے بجٹس میں رکھے ہوئے ہیں. ایک شہباز صاحب 3 سال سے وزیر اعظم ہیں، کیوں نہیں بنائی ابھی تک نیشنل فائنانس کمیشن کی بات؟ آپ بات تو کم از کم کرنا شروع کریں کہ یار یہ این ایف سی ایوارڈ کے اندر ہم گروتھ نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا ہے کہ 2010 سے آج تک پاکستان نے گروتھ نہیں کری، تو آپ کو یہ چیزیں کرنی ہوں گی. لیکن اگر آپ 1 پیسے کا ریفارم نہیں کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ 1 پیسے کا خرچہ نہیں بچانے کے لیے تیار ہیں. 22% لاسٹ ٹائم انہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ اپنے کرنٹ ایکسپینڈیچرز بڑھائے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم پینشنز کے ریفارم کریں گے، نہیں کیے. انہوں نے کہا تھا ہم رائٹ سائزنگ کریں گے، نہیں کی. انہوں نے کہا تھا ہم نچکاری کریں گے، نہیں کی. تو مجھے یہ بتائیں نا کہ کیا اس حکومت نے کیا ہے جس سے کہ مجھے لگے کہ عوام کی خاطر حکومت نے کوئی ایک چیز کی ہے. 26ویں امینڈمنٹ کو نہ گنیں آپ کہ وہ کوئی عوام کی خاطر نہیں کیا تھا. حکومت نے ہر چیز اپنی خاطر کی ہے، اپنی آسانی کے لیے کی ہے کہ پی کا لاز لگا دیے وغیرہ وغیرہ. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ معاشی صورتحال میں، معاشی میدان میں کوئی ایک چیز حکومت نے بڑا اسٹیپ لیا ہے جس سے کہ عوام کو آسانی ہو سکتی ہے. ہارون صاحب، ایک تو میں چاہوں گا اس کو آپ ایڈریس کریں، اور دوسرا یہ جو ٹیکس کے معاملے میں بات ہوتی ہے، اب ظاہر ہے کئی ایسے سیکٹرز ہیں، ٹریڈرز ہیں، ہول سیلرز ہیں، پھر ریل اسٹیٹ ہیں، یہاں سے نان ڈاکیومنٹڈ سیکٹرز ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کوئی عملی آپ کے پاس روڈ میپ ہے along with the things that مفتاح صاحب mentioned؟ دیکھیں، میں ایک بات تو بتا دوں کہ I am a firm believer کہ جب ٹیکس ریٹس کم ہوں گے تو ریونیو بڑھے گا. بٹ ہمارے پاس چوائس نہیں تھی. ہمارے پاس چوائس تھی IMF پروگرام میں جانے کی اور IMF کی کنڈیشنز کو ایکسیپٹ کرنے کی. There were no two options about that. مفتاح صاحب ہی اس وقت میرا خیال ہے فائنانس ایڈوائزر تھے اور منسٹر بنے تھے جب ہم 15% ہائیسٹ کارپوریٹ ٹیکس ریٹ چھوڑ کے گئے تھے اور 15% انڈیویجول ریٹ چھوڑ کے گئے تھے. اور اس کا مقصد یہی تھا کہ سارے کے سارے لوگ یہ ایویژن کا جو انسینٹیو ہے وہ ختم ہو جائے. اگلی گورنمنٹ نے آ کے اس کو سارے کو 3 مہینے کے اندر اندر ختم کر دیا. مگر ہم یہ اس وقت دیکھ کے گئے تھے جب ہم ایک کامیاب IMF پروگرام سے باہر نکل کے آئے تھے اور ہماری جی ڈی پی گروتھ 5.6% پہ پہنچ چکی تھی. وہ حالات آج نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں اب حکومت کے اندر سسٹم میں آیا ہوں پچھلے 2-3 مہینے سے. بہت زیادہ کام ہو رہا ہے رائٹ سائزنگ کے اوپر، ایکسپینڈیچر کنٹرول کرنے کے اوپر. مجھے یہ فگر نہیں پتا، مفتاح صاحب کے فگرز ہیں، اکانومسٹ ہیں، 22% پچھلے سال کرنٹ ایکسپینڈیچر بڑھا تھا. ہو سکتا ہے بڑا ہو کیونکہ ہماری انفلیشن بھی 30-35% تھی اس وقت، تو اس کے لحاظ سے بڑھا تھا. بس اس سال آئی ایم پریٹی شیور کہ یہ اس میں خاطر خواہ کمی ہوگی یا انفلیشن سے کم بڑھے گا. ایکسپورٹرز کا مفتاح صاحب نے بالکل صحیح بات کی اور میں بہت خلاف تھا کہ فکس ٹیکس ریجیم سے نارمل ٹیکس ریجیم پہ آ گئے. بٹ میں نے یہ دیکھا جب میں بہت سارے ایکسپورٹرز کو ملا کہ بہت سارے ایکسپورٹرز فکس ٹیکس ریجیم کے خلاف تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو تو اس کا فرق پڑ جاتا ہے، فائدہ ہو جاتا ہے کہ آڈیٹنگ نہیں ہوتی اور اکاؤنٹس بھی مینٹین کرنے پڑتے ہیں. بٹ بڑے ایکسپورٹرز یہ کہتے ہیں کہ یہ اسیوم کرتا ہے کہ ہم ہر سال پروفٹ کرتے ہیں. کبھی ایسا بھی سال ہوتا ہے کہ ایکسپورٹر پروفٹ نہیں کرتا، تو یہ ایک قسم کا ایک ایڈیشنل ٹیکس پڑ جاتا ہے منیمم 1%. تو ہم جو انڈسٹریل پالیسی لا رہے ہیں اس کے اندر ایک کمبینیشن بزنس کمیونٹی سے پوچھ کے سارا کریں گے اور انشاءاللہ ایک بہتر اپروچ ہوگی. جہاں تک تعلق ہے جی ڈی پی گروتھ کم ہوا ہے، بالکل کم ہوا ہے، اس دفعہ کم ہوا ہے. بٹ آپ یہ دیکھیے کہ 24% ایگریکلچر کا حصہ ہے جی ڈی پی میں اور ایگریکلچر کا ہائی بیس افیکٹ تھا. پچھلے سال 6% سے اوپر تھی. اس سال جو پیداوار کم ہوئی ہے، ایکریج کم نہیں ہوئی، پیداوار سب مین کراپس کے اندر کم ہوئی ہے. اور یہ صرف پاکستان کا فنامنا نہیں تھا، یہ پورے ریجن کا فنامنا تھا. اسی کو تو کلائمیٹ چینج کہہ رہے ہیں، اسی لیے تو ہمیں ریزیلینس سسٹینیبلٹی فنڈ ملا ہے. تو جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ ٹیکس ریٹس وغیرہ، میں امید رکھتا ہوں کہ فسکل سپیس کچھ آئی ہے، حالانکہ پرائمری سرپلس میں اتنی سپیس نہیں آئی. تو اس دفعہ بجٹ میں بہتری آئے گی، ٹیکس ریٹ سے خراب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. اس وقت ہمیں بتایا گیا ہے کہ بریک ہمیں لینی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو اس وقت کیبنٹ کا اجلاس تھا وہ 4 بجے ہونا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ بتایا گیا ہے کہ اس کا تبدیل کیا گیا ہے وقت، اور اب وہ سپہر 3 بجے ہوگا، یعنی کہ اب سے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد. اور وزیر اعظم صاحب اوبویسلی اس کابینہ کے اجلاس کی صدارت کریں گے، سربراہی کریں گے. تو یہ کیبنٹ کا اجلاس ہے اور یہ بڑا ضروری ہوتا ہے نارملی، اٹس اے پارٹ آف دا پروسیجر. ایسے ہی نظامی صاحب کے وہ ڈسکشنز کچھ فائنل
ڈسکشنز ہوتی ہیں میرے خیال میں سیلریز کے حوالے سے بھی کچھ ایسے ہو رہا ہے؟ جی بالکل، جو فائنل آؤٹلے ہے وہ وہیں پہ فائنل ہونا ہے. ٹھیک، ہارون اختر صاحب جائیں گے وہاں جا کے فائنل کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ کچھ نہ کچھ ریلیف کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، بریک پہ جاتے ہیں جی، بریک پہ جاتے ہیں جی، بریک کے بعد آتے ہیں. جی ناظرین اکرام، بجٹ کی خصوصی نشریات میں ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے اور شعیب نظامی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اور جب ہم بریک پہ جا رہے تھے تو اس وقت ہمارے بھائی شعیب صاحب سوال کچھ کرنا چاہ رہے تھے. شعیب صاحب معذرت خواہوں کہ اس وقت حقیقی بریک کی وجہ سے ہمیں رکنا پڑا، تو یو کین گو اہیڈ سر. میرا سوال یہ تھا کہ ہم مسلسل جو ان امپلائمنٹ ہے ہمارا وہ 8% پہ ہے اور اس سے نیچے نہیں آ رہا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اور ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے زراعت کی، تقریباً جو ایک دم سے پالیسی حکومت نے اتنے چینج کی اور ویٹ کو بائی نہیں کیا، پروکیورمنٹ نہیں کی، تو 700 ارب روپے جو کہ کسانوں کو ملنے تھے وہ مارکیٹ میں نہیں آئے. حکومت اگر ان سے ویٹ پروکیور کرتی ہے، 700 ارب روپے کسان لے کے مارکیٹوں میں جاتے، موٹر سائیکل خریدتے، گاڑیاں خریدتے، بچوں کی شادیاں کرتے یا کوئی پراپرٹی خریدتے، تو وہ ایک دم سے ٹرن جو ہے، یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک تھا یا اس کے اوپر جو ہے کچھ مرحلہ وار اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے تھا؟ مفتاح صاحب. جی دیکھیں، جو پنجاب حکومت اور وفاق نے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم 3900 روپے کی گندم خریدیں گے، اس کی وجہ سے آٹا بڑا مہنگا گندم بڑا مہنگا ہو گیا اور گندم کے بعد آٹا مہنگا ہو گیا. جب گندم مہنگا ہو گیا تو کسانوں نے نہ صرف زیادہ اراضی ڈال دی بلکہ اس پہ ڈی اے پی جو کہ بہت مہنگا فرٹیلائزر ہوتا ہے اور دیگر فرٹیلائزر ڈال کے اچھی فصل پیدا کر دی. لیکن پھر الیکشنز کے بعد پنجاب حکومت نے یہ یونیلیٹرلی وعدہ خلافی کرنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے وہ گندم نہیں خریدی فارمر سے، جس کی وجہ سے پرائسز کریش ہوئی. اس سال آئی ایم ایف نے آپ کو اجازت نہیں دی کہ آپ سپورٹ پرائس رکھ سکیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ کم از کم الیکٹرانک رسیٹس کر سکتے تھے، ویئر ہاؤس رسیٹس، اس کا صحیح انتظام نہیں کیا، کموڈٹی ایکسچینج کا صحیح بہتر انتظام نہیں کیا، جس کی وجہ سے فارمرز کو 2000 سے لے کے 2200 روپے پر من پہ گندم کے پیسے ملے. اور اس وقت جو گندم ہے وہ زیادہ تر اسٹاکسٹ اور انویسٹرز کے پاس ہے، اور اگلے 2-3 مہینے میں جب آپ دیکھیں گے کہ گندم یہ 70 75 80 روپے کلو ہو جائے گی تو فائدہ جو ہے وہ کسان کو نہیں ہوگا، فائدہ جو ہے وہ انویسٹر. اور وہ سر یہ فرما رہے ہیں کہ جو کسان اتحاد یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری جو کاسٹ ہے وہ تقریباً 3300-3400 ہمیں پڑی اور دے رہے ہمیں 1900-2000، تو یہ ہمارا معاشی قتل ہے ایک طرح سے. شاید 3300-3400 روپے میں میرے خیال سے کچھ مبالغہ آرائی ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے آلسو کہ آپ 50 من لے لیتے ہیں 1 ایکڑ سے یا 20 من لیتے ہیں، آپ کی بیگانی زمین ہے یا آپ کی نہری زمین ہے، یہ ایلڈ کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن دیکھیں 5 پاکستان کے میجر کراپس ہیں، گندم، کپاس، چاول، مکئی اور شوگر کین، اور 5 میں جو ہے وہ کمی واقع ہوئی ہے، بلکہ 13% ہماری ایگریکلچر آؤٹ پٹ کم ہوئی ہے. تو یہ ایک تھوڑی سی تشویش کی بات ہے کہ حکومت کی جو پالیسیز ہیں اس لحاظ سے وہ درست نہیں ہیں، نہیں تو 5 کے 5 کراپس کم نہیں ہونے چاہیے تھے. اور پاکستان جس کو ہم ایگریکلچر کنٹری کہتے ہیں، جس میں اتنی نہریں ہیں اور بارش بھی ہوتی ہے، اس ملک کو اب گندم شاید امپورٹ کرنا پڑے، کپاس امپورٹ کر رہے ہیں، یہ ایک تھوڑی سی شرمندگی کی بات بھی ہے. مفتاح صاحب کل میری خرم شہزاد صاحب سے بات ہو رہی تھی تو وہ یہ فرما رہے تھے کہ جی اٹس آل نیچرل، کہ ایک تو یہ ہے کہ کسانوں کو اور کاشتکاروں کو بھی تھوڑے سے جدید طریقے اختیار کرنے چاہیے، جو ہم بھی کہتے ہیں کہ جی سیڈز اچھے ہوں، پھر یہ ہے کہ اسپرنکل سسٹم اور ڈرپ ایریگیشن سسٹم اور سرفیس ایریگیشن پہ صرف ریلائی نہیں کرنا چاہیے. لیکن وہ ساتھ ہی یہ کہہ رہے تھے کہ جی اس میں جو ہے وہ بارشیں بھی کم ہوئیں اور پر نیچرل فیکٹرز بھی تھے. ڈو یو اگری ود دیٹ؟ کیسا ہے کچھ؟ دیکھیے حکومت تو یہی کہتی ہے نا کہ کوئی چیز اچھی ہوئی وہ صرف شہباز شریف صاحب کی وجہ سے ہوئی اور جو بری ہوئی ہے وہ کسی اور نیچرل وجہ سے ہوئی ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ سب نیچرل کم ہو گیا، لیکن کیونکہ یہ ایکچوئل میجر ہوتا ہے تو یہ جو ایکچوئل ان کو کم دکھانا پڑا. جو چیز میجر نہیں ہوتی، اسمال یہ چھوٹے چھوٹے ویجیٹیبلز ہیں، انہوں نے کہا یہ زیادہ بڑھ گئے. انہوں نے کہا کہ 2002 سے اب تک سب سے زیادہ انہوں نے دکھا دی لائف سٹاک میں گروتھ، تاکہ گروتھ لا سکیں. لیکن سچی بات ہے کہ لائف سٹاک میں اتنی گروتھ ہو نہیں سکتی اگر باقی کراپس میں بھی کمی ہو تو. میرا ایک سوال آپ سے اور ہے، سوال سر یہ ہے کہ جب ہم 2200 روپے من گندم کی بات کر رہے ہیں، جیسے ہم شہروں میں جا کے چکی والا آٹا شہری خریدتے ہیں وہ 130 سے 140 روپے ہوتا ہے، ان کو تو ریلیف وہاں پر اربن ایریاز میں نظر نہیں آ رہا. پھر اسی طرح اسی ویٹ کے اوپر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا فلور ملوں کا آٹا ہے وہ بھی تقریباً جو ہے وہ 110 روپے 90 روپے 100 روپے کے آس پاس سے نیچے نہیں آ رہا ہوتا. تو پھر جہاں
किसानों को पैसा भी नहीं मिल रहा और आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। यानी कि यहाँ भी हम देखते हैं कि जो आटे की कीमत होनी चाहिए शहरों में कम, वो भी कम नहीं हो रही। फिर जब आपके ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं, इतनी ही कीमत आपको जीबी में नज़र आएगी, बस्तान में नज़र आएगी, वहाँ के जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं उन तक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डाल के वो और ज़्यादा चीज़ महंगी हो रही होती है। तो जो असल में रिलीफ मिलना चाहिए इतने बड़े नुकसान के बाद जो किसानों को हो रहा है, वो भी नज़र नहीं आता। मैं हारून भाई मेरे भाई हैं, इसलिए मैं इनकी तरफ से ये जवाब दे देता हूँ कि सच्ची बात है कि इतना महंगा आटा नहीं मिल रहा। आप अपनी जो चक्की चेंज कर लें, अपनी दुकान चेंज कर लें। नहीं, मैं आपको बिल्कुल पिंडी के, मैं आपको बन्नी के 140 रेट है सर, 130 है और 130 ये चक्की का रेट यही है सर। मैं कराची का भी यही बता रहा हूँ। ये आप कोई वेस्टरिज के अंदर पिंडी में या कराची में डिफेंस में आटा ले रहे हैं? नहीं सर, नहीं सर, मैं आपको बन्नी का पॉइंट में मानिए, लेकिन आपका पॉइंट दुरुस्त है। आपका पॉइंट दुरुस्त है कि गंदम के किसान को पैसे नहीं मिले हैं, लेकिन सप्लाई चेन के दरमियान जो दीगर जो होते हैं, स्टॉकिस्ट होते हैं, फरार मिल्स होती हैं, उन्होंने तो पैसे, वो तो पैसा कमा रहे हैं ना। देयर इज नो डाउट, आई हैव नो डाउट अबाउट दैट। आई मीन यू राइट, बट आई एम जस्ट सेइंग कि इतना नहीं है। देखिए, गुजारिश ये है कि हुकूमत जब तक फंडामेंटल इस्लाहत नहीं करेगी, पाकिस्तान इसी तरह घूमता रहेगा। हर बजट के अंदर, इस बजट में भी आप देखेंगे कि कहीं टैक्स बढ़ा देंगे, कहीं टैक्स कम कर देंगे, कुछ छोटी मोटी चीज़ें यहाँ चेंज कर देंगे, कुछ वहाँ चेंज कर देंगे। जो फंडामेंटल इस्लाहत हैं, जिसमें अखराजात कम करने हैं, जिसमें अशराफिया को टैक्स करना है, आपने मिडिल क्लास को टैक्स करना है तो आसान होता है। नौकरी पेशा लोगों के ऊपर आप टैक्स बढ़ाते हैं, आप बोलते हैं हम सबको कमर कसनी होगी और आप उनके ऊपर टैक्स लगा देते हैं। भाई, आपने हुकूमत ने क्या कमर कसी? क्या वज़राओं के 188% तनख्वाह नहीं बढ़ी थी? ये कमर कसना होता है। आप वो बोलते हैं नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल फ़र्क पड़ता। नहीं फ़र्क पड़ता तो ना बढ़ाओ। आपने पिछले साल हुकूमत के अफसरान की 20% तनख्वाह बढ़ाई है, इस साल तो सिर्फ 6%, 4% आप कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन हुआ है, तो फिर इस साल तो 4% से भी कम बढ़नी चाहिए तनख्वाह। अब आप देख लीजिएगा क्या होता है। आपने पेंशन रिफॉर्म्स का कहा था, आपने नहीं किया पेंशन रिफॉर्म्स। पेंशन जो है वो इस पेंशन पेमेंट्स इस तेजी से बढ़ रही हैं कि 6-7 साल में डिफेंस को अबूर कर लेंगी। कहाँ लेके जाएंगे तो हमको? जी, आई गॉट इट सर। मैं सोहेल साहब ये जरा फरमा दीजिएगा कि एक और सिलसिला अभी देखा रिसेंट मैंने हिस्ट्री में, ये जो अभी कुर्बानी के दिन थे, अयाम थे, तो उसमें जानवर आए और लाखों की तादाद में जानवर आए। फिर उसके साथ साथ चारे का कारोबार भी हुआ। तो यहाँ पर एक चीज़ मैंने नोटिस की, तो बैंकिंग चैनल से ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही थी। यानी कि जो रकूम भी वो ले रहे थे, वो कह रहे थे कि हमें कैश ही चाहिए, और वो फिर बोरों में भर भर के वो कैश लेके जा रहे थे। और फिर आपको पता है कि जानवर करोड़ों की कीमत थी उनकी, लाखों की, करोड़ों की तादाद में अगर बल्क में जाए, तो वो किस तरीके से हमारी मईशत पर रिफ्लेक्ट करता है सर? थैंक यू वेरी मच। देखें, ये जो टैक्सेशन का काम है ना, ये बीइंग पाकिस्तानी और बीइंग साउथ एशियन, हमारा जो स्टैंडर्ड है गवर्नेंस का, आपको भी पता है, सबको पता है कि कोई 1 रुपया बगैर पूछे बगैर नहीं देता है। तो हर चीज़ को डिजिटाइज ही करना है। और आप मेरे 10 साल 15 साल पुराने भी इंटरव्यू उठा लें, मैं तो कहता आ रहा हूँ कि जो बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, स्कूल की फीस है, वो एक लेवल के बाद कैश के थ्रू देने को पेनलाइज करने की ज़रूरत है, जो हुकूमत ने शायद अब थोड़ा सा शुरू किया है। पंजाब हुकूमत ने क्रेडिट कार्ड पे थोड़ा सा इंसेंटिव देना शुरू किया, रेस्टोरेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने पिछले साल से किया है। अभी पाते हैं कि पेट्रोल पे पेनलाइज किया जाएगा। तो आई थिंक सबसे आसान हल यही है कि पहले तो आप कैश को डिस्करेज करें, डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करें, और उससे बढ़कर ये है कि जो आईरिस का सिस्टम है वो काफ़ी बेहतर हो गया है। 8-10 किस्म के जो इनकम्स हैं वो ऑटोमेटिकली इंडिविजुअल NIC की बेस पे आ रही हैं। उसमें एक्सपेंसेस को भी इंक्लूड किया जाए, ताकि वो लोग जो 10 लाख रुपए अपनी आमदनी बताते हैं और 15 लाख रुपए का खर्चा बताते हैं, वो टैक्स कोड भी टैक्स नेट पे आ जाए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच सर। मिफ्ता इस्माइल साहब फॉर योर टाइम। मोहम्मद सोहेल साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद रहे। शुएब साहब, हमारी ट्रांसमिशन तो इंशाअल्लाह जारी रहेगी। नाज़रीन इकराम, हमने ये जानने की कोशिश की कि किस तरीके से हुकूमत बेहतरी ला सकती है, और ख़ास तौर पर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, काफ़ी सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको टैक्स नेट में शामिल किया जा सकता है। काफ़ी जगह पे इकॉनमी ऐसी है जो कि अनडॉक्यूमेंटेड है, उसको बेहतर बनाया जा सकता है, और जाहिर है कि ये आपके रेवेन्यू में आ सकती हैं ये चीज़ें अगर गवर्नमेंट करना चाहे। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द बजट। हमारी ट्रांसमिशन जारी रहेगी। दरमियान में अभी न्यूज़ बुलेटिन का ब्रेक है, उसके बाद फिर हम 4 बजे इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। स्टे विद अस।